اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ سورہ اعراف کے 10ویں رکوع کی چند آیات ہیں۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 8ویں پارے کے 17ویں رکوع کی چند آیات ہیں۔ ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا، قوم ثمود، تو قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی، اور قوم ثمود کے اکثر لوگوں نے اور خاص طور سے ان کے سرداروں نے ان کی دعوت کی جو مخالفت کی، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر مخالفت کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ کا جو عذاب آیا، اس عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔ کچھ آیتیں تلاوت نہیں کی گئی تاکہ وقت تھوڑا درس کے لیے اور وضاحت کے لیے بچے رہیں۔ سبھی آیات کی تلاوت اگر ہوتی تو کچھ وقت اس میں لگ جاتا، لیکن خلاصہ انشاءاللہ اس رکوع میں جو آیتیں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے متعلق، ان کی قوم سے متعلق، وہ خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا، اور ہود علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف، قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، اس کا تذکرہ تھا۔ سمود اور عاد یہ ایک طرح سے دو فرد ہی کے نام تھے، اور ان سے جو آبادی وجود میں آئی، جو نسل وجود میں آئی، تو وہ آبادی اور وہ نسل اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ باپ کی طرف، دادا کی طرف منسوب ہوئی، قوم عاد اور قوم سمود۔
اور تاریخی لحاظ سے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ ہے. قوم عاد کے بعد قوم سمود کا زمانہ ہے. دونوں قومیں زمانے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. اور سیاق و سباق سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے اور ان سے پھر جو نسل چلی اور قوم عاد جو ہلاک کر دی گئی نافرمانی کے نتیجے میں، تو وہ نسل سے پھر جو اہل ایمان کا سلسلہ چلا بعد میں، اور پھر ان میں کفر و شرک آیا. تو اس کفر و شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو، جو انہی میں سے تھے، قوم ہی کے ایک فرد تھے، ان کو رسول بنا کر مبعوث کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اللہ کی بندگی کی، لیکن قوم کی اکثریت نے دعوت کا انکار کیا. اس قوم کے جائے حقوق کے تعلق سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ یہ عرب کے شمالی مغربی حصے میں آباد تھی، جس کو ہجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. حجر کے معنی پتھر کے بھی ہوتے ہیں. گویا کہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہاں پہاڑوں کا سلسلہ تھا. اور یہ قوم کی خصوصیات سے متعلق ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مکانات بنا لیا کرتے تھے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقتور بنایا تھا جسمانی لحاظ سے، تو قوم سمود بھی طاقت اور قوت کے لحاظ سے مضبوط قوم تھی، اس لیے کہ وہی نسل سے تعلق رکھتی تھی. تو اس رکوع میں اس قوم کے حوالے سے بات ہی ملتی ہے کہ یہ عالی شان اونچے مکانات پہاڑوں میں بناتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ. تتخذون من سہولیہ قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم بڑی آسانی کے ساتھ محل بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. یہ ان کی قوم کی جسمانی طاقت اور قوت کا بھی ایک طرح سے اظہار ہے، ایک طرح سے دلیل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت اس قوم کو صرف اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اونچے محلات بنائے، اونچے مکانات بنائے پہاڑوں کو تراش کر، جبکہ بجلی کی کوئی ایجاد نہیں تھی. آج بجلی کے زمانے میں بھی اتنی آسانی کے ساتھ پہاڑوں میں مکان نہیں بنائے جا سکتے، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بجلی کی کوئی ایجاد نہیں اور بھی وسائل ذرائع نہیں، اور پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر محل بنانا، اونچے مکان بنانا، یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس قوم کے لیے آسان تھا. اور اس لیے آسان تھا کہ اللہ نے ان کو طاقت اور قوت عطا کی تھی. آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں ان کے وہاں جب اللہ کا عذاب آیا. اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں، ہندوستان میں بہت سارے مقامات پر جو پہاڑوں میں غار ہے اور مکانات ہے، اجنتا ایلورا مہاراشٹر میں، اسی طرح سے اور بھی کوئی مدھیہ پردیش کے علاقوں میں، ایسا لگتا ہے یہ اسی دور کے مکانات ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ انہی قوم عاد اور قوم سمود کے افراد کا یہ بھارت میں آنا ہوا ہوگا، ورنہ دوسری قوموں کے بس میں تو نہیں تھا یہ. اگر بھارت کی قوموں کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی تو پہاڑوں کے سلسلے تو بھارت میں ہر جگہ پر ہے. پونا اور بمبئی کے قریب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں اس طرح کے غار نہیں ملتے، وہاں اس طرح کے پہاڑوں میں مکانات نہیں ملتے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو یہاں بھارت میں کچھ مقامات پر جو یہ پہاڑوں میں مکانات ہیں پرانے زمانے کے، تو وہ انہی قوموں کی باقیات ہی کا وہ ایک طرح سے کردار ہو، انہی کے وجہ سے یہاں وہ مکانات بنے ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے
فرمایا کہ یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ قوم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور بتوں کی عبادت میں وہ لگ گئے تھے، پتھروں کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ جس طرح سے ہر قوم میں زیادہ تر شیطان نے انسانوں کو جو بہکایا، گمراہ کیا پتھروں کی عبادت میں، اور مسلمان آسانی کے ساتھ پتھروں کی عبادت میں نہیں آئے تو قبروں کی اور مزاروں کی پوجا پرستش میں اس نے لگا دیا۔ لیکن وہ پتھروں کی پوجا پرستش بھی جو کرتے تھے تو پتھر کی بات نام سے نہیں، کچھ شخصیات کی انہوں نے مورتیاں گھڑ لی تھی، مورتیاں بنا لی تھی، مجسمے ہوتے نا آج بھی جو تو ہندو قوم زیادہ تر یہ مجسموں کی پوجا پرستش کرتی ہے، اور اسی کی یہ شکل ایک طرح سے جو مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے مزار پرستی، صرف یہ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی مورتیاں ہوتی ہے اور یہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ ایک طرح سے شیطان کی پوجا پرستش ہے، اس لیے کہ شیطان ہی نے اس طرح کی پوجا پرستش میں لوگوں کو لگایا۔ تو ہر نبی کا جو بنیادی کام تھا وہ اللہ کی بندگی کی دعوت، تو اسی مناسبت سے ہر مومن اور مسلم کا بنیادی کام یہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کام اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود اللہ کی بندگی سے جڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں گے اور شرک اور کفر کو سمجھتے ہوں گے، تبھی ہم کام کر سکتے ہیں نا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی آ گئی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اس سے متعلق مفسرین نے بات لکھی کہ قوم نے کچھ تقاضا مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو یہ جو چٹان ہے پہاڑ کی چٹان میں سے کچھ اونٹنی ہم کو آپ نکال کر دکھائے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہماری بات مانی نہیں جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہمارے تقاضے کو تم نے پورا نہیں کیا، اس لیے ہم بھی تمہاری بات نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے طور پر، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ تقاضے میں مخلص نہیں تھے، لیکن ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کے عذروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان کو دکھا دی کہ ان کے نظروں کے سامنے سے پھر اللہ نے ایک چٹان سے اونٹنی کو ظاہر کیا، جس کا تعارف اللہ نے ناقۃ اللہ کے ذریعے سے قرار دیا، اس لیے کہ وہ جانور سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے کن فیکون۔ اللہ کا جو معاملہ ہے، اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فقال لو کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اونٹنی ان کے لیے ظاہر کر دی گئی تاکہ اب وہ یقین کرے اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے۔ لیکن جب اونٹنی ان کے لیے ظاہر ہو گئی تو پھر ایک طرح سے اللہ کا ایک امتحان بھی ان کے لیے شروع ہو گیا۔ امتحان کی صورت یہ تھی کہ جس کنویں سے یہ قوم پانی پیتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک دن ایک اونٹنی پانی پئیں گی اس کنویں سے اور ایک دن تم پیو گے، اور جو دن اونٹنی کے پانی پینے کا ہے اس دن تم پانی نہیں لے سکتے، وہ جا کے تقسیم کر دی گئی۔ اور پھر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ جہاں چاہے وہ کھائے، کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس اونٹنی کو چھوڑے رکھو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے وہ چرے، جہاں چاہے وہ کھائے، اور کوئی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی کوئی اس کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اگر تم نے اونٹنی کو اگر کچھ کیا، اس کو زخمی کیا، اس کو مارا یا روک ٹوک کی جہاں وہ چر رہی ہے، کھا رہی ہے اللہ کے زمین میں، تو تم کو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔
تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نشانی ان کے لیے ظاہر ہو گئی تو قوم ایمان لے آتی، لیکن روایتوں میں بات ملتی ہے کہ پھر بھی قوم کے اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لایا، کم لوگوں نے ایمان لایا، گنے چنے لوگوں نے ایمان لایا۔ پہلے بھی ان پر ایمان لانے والے کم تھے، اور بعد میں اس کو دیکھ کر بھی جو کھنڈرات وہاں موجود ہے وہ اصحاب ہجر کے نام سے بھی ان کا تعارف ہے قرآن مجید میں، ہجر والے، پہاڑوں والے، پتھروں والے۔ تو مولانا سید عالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ میں تفہیم القرآن میں اس جگہ سے متعلق جو اپنا ایک مشاہدہ پیش کیا کہ جو کھنڈرات موجود ہے، اور تبوک کو جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آخری جنگ جو لگی اللہ کے رسول کے زمانے میں، تبوک جو روم سے لگی ہوئی سرحد تبوک کا مقام، جو جاتے ہوئے یہ مقام بیچ میں پڑتا ہے، آپ کا وہاں سے سفر ہوا۔ تو مفسرین نے جو کچھ اس علاقے سے متعلق بات لکھی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تقریباً 4-5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھی وہ قوم، اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ آنے والے وہ 4-5 ہزار کی تعداد ہی میں تھے، یعنی گویا کہ 10% بھی نہیں۔ اور 10% اگر ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نافرمانوں سے لڑنے کا حکم دیتا، اور پھر وہاں پر اسلام کو قائم کرنے کا حکم دیتا۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی سورہ انفال کی آیت نمبر 65 کی روشنی میں کہ کسی بھی نظریے اور نظام کو چلانے کے لیے 10% افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، 10% سے کم میں کوئی نظام نہیں چلتا۔ تو جب 10% سے کم لوگوں نے ایمان لایا تو ظاہر بات ہے نظام تو قائم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حجت تمام ہونے کے بعد اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ پھر جو جگہ ان کے لیے مخصوص کی گئی تھی، بعد مفسرین نے کہا کہ حضرموت جو ایک عرب کا ایک شہر ہے، وہ حضرموت میں جا کر بسے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، اور باقی جو قوم تھی پھر ایک زلزلے کے ذریعے سے آسمان سے دھماکہ بھی ہوا، فاخذتہم الرجفۃ، ایک آواز نے چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا، اور زمین میں بھی ایک طرح سے زلزلہ آیا، اور اس کے ذریعے سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو ہوا یہ کہ جب اونٹنی کے سلسلے میں ان کو پابند بنا دیا گیا تھا کہ کوئی برے ارادے سے اس کو نہ چھوئے، لیکن قوم میں جو سرکش لوگ بھی تھے، نافرمان تھے، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اونٹنی کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہم پر عائد ہو گئی، ہم آزادی کے ساتھ پانی اب نہیں لے سکتے، جب چاہے ایک دن پانی لے سکتے، دوسرے دن اونٹنی کے لیے کھانس ہے، تو اسی کو ختم کر دو۔ تو پھر قوم کے کچھ شرپسندوں کو انہوں نے اس کے لیے آمادہ کیا، وہ آمادہ ہوئے، حالانکہ قتل کرنے والے وہ 1-2 ہی تھے، لیکن چونکہ پوری قوم کی حمایت ان کو حاصل تھی، اس لیے اللہ کا جو عذاب آیا صرف وہ جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا ان پر نہیں، سب پر اللہ کا عذاب آیا، اس لیے کہ شرک میں اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت میں سب کے سب قوم شریک اور شامل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا جو اللہ کی نعمتیں ان پر تھی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم کو اپنا نائب بنایا، تمہیں کچھ اقتدار عطا کیا قوم عاد کے بعد۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قوم عاد سے متصلی زمانہ ہے قوم سمود کا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو اس نے زمین میں ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ ٹھکانے میں اقتدار کا مفہوم اور مطلب بھی ہے کہ تم کو اس نے زمین میں ٹھکانہ اور طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم بڑی آسانی کے ساتھ محل بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، گویا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔
کہ جو دوسری قومیں اپنے وسائل اور ذرائع سے بھی جو کام نہیں کر سکتی، وہ کام صرف تم اپنے ہاتھوں سے کر گزرتے ہو. وہ طاقت اور قوت تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یاد رکھو. ایسا لگتا ہے کہ جس قوم کو جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور بالکل صحیح بھی ہے، تو وہ قوموں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے متعلق. اور جب وہ قومیں نافرمانی کرتی ہے تو ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، ان پر اللہ کا عذاب بھی زیادہ آتا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت برپا کرو. فساد میں قتل و غارت گیری بھی ہے، ناحق ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی ہے. اور فساد کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ یہ کہ قوم کے جو اچھے افراد ہیں ان پر ظلم و ستم کرنا. تو یہ قوم کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. ایک تو صالح علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا تھا تو ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو ستاتے تھے. اور پھر جہاں کہیں بھی یہ مشرکانہ نظام قائم رہتا ہے تو وہاں پر آپس میں ایک دوسرے پر بھی ظلم ہوتا ہے. جیسا کہ اب یہاں صرف ایسا نہیں کہ جیسے بھارت میں صرف مسلمان ایک قوم ہے تو مسلمانوں پر ہی ظلم ہوتا ہے، اور بھی قومیں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں. جب دین اور شریعت کو چھوڑ دیتے اللہ کے احکام کو تو بھائی بھی بھائی پر ظلم کرتا ہے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر ظلم کرتا ہے. تو جب یہ طاقت اور قوت ان کو ملی تو انہوں نے فساد کو زیادہ ذریعہ بنا لیا بگاڑ کو. مکانوں کی عالی شان مکانات بنانا ایک طرح سے ضرورت سے زائد یہ ان قوموں کا شیوا رہا ہے کہ جن قوموں کے پاس اللہ کی بندگی کی کوئی دعوت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اس لیے اسلام نے یہ عالی شان مکانات تعمیرات بنانے کو پسند نہیں کیا. ضرورت کے مطابق تعمیرات کو اسلام نے پسند کیا ہے. اور ایک طرح سے یہ اونچی اونچی تعمیرات اور محل یہ امت کے زوال کا سبب بھی بنتے ہیں. آج بھی ہندوستان میں مسلم حکومتوں کے دور کی جو تعمیرات ہے، چاہے دہلی کا لال قلعہ ہو، آگرہ کا تاج محل ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے زوال کی علامت ہے نا. یہ جو یہ مقامات پر ان قلعوں میں جو مسجدیں ہیں تو مسجدوں میں مسلمان نماز تک نہیں پڑھ سکتے، پابندی ہے. اورنگ آباد میں بھی ایک بی بی کا مقبرہ ہے جو مسلم حکمرانوں کے دور کی تعمیر ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے. اور وہاں پر بھی مسجد ہے لیکن وہاں مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے. اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی سزا دیتا ہے جو تعمیرات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اصل انسانوں کی تعمیر نہیں کرتے. اورنگ آباد سے قریب ایک دولت آباد ہے، دولت آباد کا قلعہ بھی وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اور وہاں بھی ایک مسجد ہے. مسجد میں مورتیاں تو رکھی ہوئی ہے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آئندہ آنے والی نسلوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے کہ تعمیرات پر مسلمانوں کو ناز تھا، فخر تھا. دہلی کے لال قلعے پر مسلمانوں کو فخر تھا، لیکن دہلی کا لال قلعہ استعمال کرتا ہے کون؟ مسلمان کر سکتے کیا؟ ایک طرح سے یہ ہر سال کی رسوائی ہے نا امت مسلمہ کے لیے کہ جب تمہارے آبا اور اجداد نے دین کو چھوڑ دیا، اصل کام کو چھوڑ دیا، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، تو ہم نے تمہاری بنائی ہوئی تعمیرات اور قلعوں کو بھی تمہارے دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور تم کو وہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ تم ان عمارتوں کو اپنے لیے استعمال کر سکو اور اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کر سکو. تو وہ تو چلے گئے کام کر کے، لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے، اور اس سے ہم کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کس سوچ کو پروان چڑھایا. ایک مرتبہ مدینہ میں آپ نکلے عصر کے بعد تو ایک 2 منزلہ مکان کو آپ نے دیکھا، نیچے اور اوپر. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ یعنی گنبد نما مکان.
گنبد جو بنائے جاتے نا شان و شوکت کے لیے، تو یہ پسندیدہ نہیں اسلام میں. تو آپ نے پوچھا کہ کس کا مکان ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب مسلمان ہی تھے لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ ان کا مکان ہے. جب وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول کی تربیت کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ جس سے متعلق دیکھتے کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا کیا ہے، تو آپ ناراضی کا اظہار بھی کرتے تھے تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کر لے کہ اللہ کے رسول کو یہ کام پسند نہیں. اور صحابہ کرام ایسے غیور تھے اور ایسے حساس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کو دیکھ کر خود اپنے آپ کو بدل لیتے تھے، ہر درمی نہیں دکھاتے تھے اور زیادہ ناراضی نہیں دکھاتے تھے. جیسا کہ آج کے دور کے اہل ایمان کا شیوا ہو گیا کہ کوئی معلم اور مربی استاد اگر ناراض ہے نافرمانی سے متعلق تو وہ جن سے متعلق ناراض وہ اور زیادہ ناراض ہو جاتے. تو ان کا معمول تھا کہ وہ سلام کرتے. وہ انصاری صحابی جن کا یہ مکان تھا گنبد نما، تو اللہ کے رسول نے ناراضی کے اظہار کے لیے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر اپنے رخ کو پھیر لیا، جس طرف اللہ کے رسول نے رخ کیا تھا انہوں نے پھر اور سامنے سے آ کر سلام کیا، آپ نے اور رخ پھیر لیا. یعنی گویا کہ 4 رخ کی طرف متعلق سلام کیا تو آپ نے رخ پھیر لیا. تو صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے متعلق کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہی تو ہم نے نہیں سنی، لیکن البتہ ایک واقعہ ہوا کہ کل آپ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا تھا اللہ کے رسول کو اور ہم بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول نے صرف پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا مکان ہے. تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ میرے مکان کی حیت کی وجہ سے شاید اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. تو وہ اپنے گھر پر گئے اور پورے مکان کو انہوں نے زمین دوز کر دیا، یعنی جس میں رہتے تھے. اور جو گنبد تھا گنبد نما تو صرف اس کو ہی نہیں گرایا، پورے مکان کو گرا دیا. اور اللہ کے رسول کو یہاں تک نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے اس مکان سے ناراض سے جا کر دیکھیے کہ میں نے مکان گرا دیا. اتنی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام دے احسان نہیں جتاتے تھے. خود اللہ کے رسول کا گزر ہوا دوسرے دن اس جگہ سے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ مکان ہے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ مکان کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو شاید وہ سمجھ گئے کہ آپ ناراض ہیں تو انہوں نے آ کر گرا دیا ہوگا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر وہ تعمیر جو ضرورت سے زائد ہو اور جو نمائش کے لیے ہو، 2 چیزیں، ضرورت سے زائد اور نمائش کے لیے، تو اپنے اہل پر وبال ہے. اب جوڑ دیجئے نا یہ قلعوں کی تعمیرات کو اور یہ محلات کی تعمیرات کو، ضرورت سے زائد اور نمائش. ایک تو ان میں دو چیزیں جمع ہو گئی تھی نا، نمائش بھی کہ ہمارا نام تاریخ میں روشن رہے کہ یہ بنایا، قلعہ بنایا، یہ محل بنایا. اور دوسرے کہ جتنے رہنے کی ضرورت نہیں تھی، رہنے کے لیے 1 روم 2 روم کافی ہو سکتے ایک بادشاہ کے لیے، لیکن محل کے محل. تو اللہ کو فرمایا کہ ہر وہ تعمیر جو دکھاوے کے لیے ہو، خوشنما ہو صرف ہو، اور ضرورت سے زائد وہ اپنے رہنے والوں پر وبال ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوگا. تو یہ قوم کی جو برائیاں تھی، خرابیاں تھی، تو ان میں سے خرابی یہ بھی تھی کہ نمائش کے لیے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا بتانے کے لیے مکانات پر فخر کرتے تھے. اس نے ایسا مکان بنایا، میں ایسا مکان بناؤں. آج بھی یہ تعمیرات کا فتنہ عام انسانوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی آ گیا کہ اس نے اتنے روم کا مکان بنایا، اتنا منزلے کا مکان بنایا، میں اس سے زیادہ بناؤں گا. اس نے 1 کروڑ کا مکان بنایا، میں 2 کروڑ کا مکان بناؤں گا. اس نے 2 کروڑ کا بنایا، میں 5 کروڑ کا مکان بناؤں گا. تو اس وجہ سے آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. قوم کے جو سردار تھے تکبر کرنے کے کارن ملأ الذین استکبروا من قوم الذین استضعفوا لمن آمن منهم، قوم کے جو متکبرین تھے سردار، انہوں نے اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے کہا جنہوں نے ایمان لایا تھا. کمزور سے مراد یہ نہیں تھے کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، یعنی مقام و مرتبے کے لحاظ سے. جو ظالم جابر ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کو کمزور سمجھتے ہیں.
کیونکہ ان کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی اور زیادہ معاشرے میں ان کی حیثیت اور عزت نہیں ہوتی، تو لوگ ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، تو جو سردار تھے، جو متکبرین تھے، وہ ان کو کمزور سمجھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو، جبکہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم انکار کرتے ہیں ان کی رسالت کا، تو تم کو بھی انکار کرنا چاہیے، تم کو ہماری اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون، ہم تو اس کے منکر کافر ہیں صالح علیہ السلام کی دعوت کے۔ لیکن انبیاء کے جو پیروکار تھے، جو تھوڑے ایمان والے تھے، ان کی تاریخ قرآن مجید میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ظالم اور جابروں کی، متکبرین کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی ناراضی اور دشمنی کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے مخالفین کو، ان کے سرداروں کو ہلاک کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا۔ یعنی ایک نے روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں سے گزر رہی تھی، ایک نے پیچھے سے پیروں پر، پیٹھ پر حملہ کیا اور ایک نے پیر پر حملہ کیا، اور پھر وہ اونٹنی ایک طرح سے اس کی موت ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کو اللہ کا عذاب پکڑ لیں گا۔ جب یہ انہوں نے قتل کر دیا تو حضرت دوسرے مقامات پر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت ہے، تو اور بھی مقامات پر ہے، جتنے اہم واقعات قرآن مجید میں ہماری نصیحت کے لیے، تو ایک ہی مرتبہ بیان نہیں ہوئے ہیں، وہ بار بار بیان ہوئے، کئی بار بیان ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب 3 دن تم آپ رہ سکتے، تیسرے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفسیروں کی کتابوں کے حوالے سے بات لکھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے جو 3 دن میں سے پہلے دن جو اللہ کے عذاب کی شکل ہوگی وہ یہ کہ تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، لال، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ قوم اتنی ہٹ درم تھی کہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی، دعوت سے متعلق کوئی آمادگی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ الٹے صالح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور زیادہ، کہ سب ان کی وجہ سے یہ ہوا، تو ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی ہر ایک کو قادر تھوڑی ہونے دیتا، وہ صالح علیہ السلام کو اور قوم کو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا حکم دیا، انہوں نے وہاں اس جگہ چھوڑ دیا، اور اللہ کا عذاب پھر اس قوم پر آ گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بلکہ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے قوم سے کہا کہ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی اونٹنی کو کاٹ مارنے کے بعد بھی ان کی سرکشی کم نہیں ہوئی، کہنے لگے کہ اے صالح، دھمکی دی ایک طرح سے کہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو لے آ، اس عذاب کو لے آ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، آسمان سے جو کڑک ہوتی ہے نا بجلی میں، بارش جب ہوتی ہے گرج، لیکن یہ عام گرج ہوتی ہے، وہ اللہ کے عذاب کے طور پر وہ گرج تھی، تو اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے دل پھٹ گئے، اور وہ آواز کی وجہ سے، دھماکے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، نیچے سے بھی زلزلہ آ گیا، اور جہاں وہ قوم آباد تھی پوری بستی اوپر سے نیچے ہو گئی، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت پھر صالح علیہ السلام نے بڑا افسوس کیا کہ میں نے تو دعوت پہنچا دی تھی، لیکن قوم نے اس کو نہیں مانا، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم تک احکام کو پہنچا، میرے رب کے احکام پہنچا دیے، اور تم کو نصیحت کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نے نصیحت کو پسند نہیں کیا، تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس قوم کی تباہی بربادی میں بھی آج کے دور کے نافرمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور اہل ایمان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ اہل ایمان اگر سرداروں کی، حکمرانوں کی، حکومتوں کی مخالفت کے باوجود اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ
ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مخالفین کو تباہ اور برباد کر کے دکھائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حق کو حق کہتے رہے، باطل کو باطل کہتے رہے۔ آج جو ظالم اور جابروں کو جو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے، اور ہماری آنکھیں یوں سمجھ لی روزانہ ہماری پسپائی ہم کو دکھاتی ہے، ہماری تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کی اور مشرکانہ نظام کی ہم نے مخالفت نہیں کی، بلکہ تائید کی زیادہ تر مسلمانوں نے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کا عذاب ہم پر پلٹا ہوا ہے کہ اتمام حجت ہم پر ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو شرک سے اور مشرکانہ نظام سے دوری اختیار کرنا چاہیے تھا، بے تعلقی، بے رخی ہم نے اختیار کرنا چاہیے تھا، ہم نے بے رخی اختیار نہیں کی، بلکہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اسلام کی تائید اور کفر کی تائید دونوں ایک ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ منافقین کا کردار تنظیم ہو سکتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اور جو غلبے کی خوشخبری اور بشارت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ آغاز ایمان کہاں سے ہے؟ ایمان کا آغاز کفر اور طاغوت کے انکار سے ہوتا ہے۔ جس نے کفر اور طاغوت کا انکار نہیں کیا تو ایمان کا آغاز ہی نہیں ہوا، اور آغاز نہیں ہوا تو ایمان کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے، ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند باتیں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے متعلق، ان کی قوم کے مخالفت سے متعلق، اور پھر انجام اور انعام سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قوم کو ناکام کیا، ان پر عذاب نازل کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، ان کو بچا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس میں ہمارے یہ جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم علمنا بالقرآن، اللہم فہمنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔